ضدی لڑکی، بھائی بھابھی کی کوئی فون کال یا کوئی میسج نہیں آیا؟ کیا فاطمہ نے فکر مندی سے شہزاد سے اپنی پیاری بھابھی کے بارے میں پوچھا، جو اس کی بھابھی کم اور دوست زیادہ تھی؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا تھا، آخر تم دونوں میں ہوا کیا ہے؟ وہ آخر کیوں ایسے سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے میکے جا بیٹھی ہے؟ اب کی بار الفت بیگم نے اپنے صاحبزادے سے جواب طلب کرنا چاہا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ کیا جواب دیتا کہ اس نے ہی اسے کہا تھا کہ اگر وہ اس سے الگ ہونا چاہتی ہے تو ہو جائے، مگر وہ سب اس نے خود کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے کہا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ سچ مچ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب مجال ہے کہ یہ لڑکا اپنے منہ سے کچھ بولے گا۔ ارے بھائی کچھ تو بتاؤ، 3 مہینے ہو گئے ہیں اسے یہاں سے گئی ہوئی، نہ وہ واپس آ رہی ہے اور نہ تم اسے لینے جاتے ہو۔ الفت اپنے بیٹے کے یوں چپ رہنے پر چڑ گئی تھی، جبکہ شہزاد کا دل یکدم ہی شادی کے ذکر پر اداس ہو گیا تھا۔ اسے اپنے سامنے موجود کھانا بھی اب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ امی مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، اس لیے مجھے جانا ہوگا، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ شہزاد اپنی کرسی سے حال سے اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ الفت بیگم پیچھے سے اسے گھورتے ہی رہ گئی تھی۔ شادی آج کافی ریلیکس تھی، کیونکہ آج اس کا پہلا سلسلہ وار ناول بلا آخر اپنے اختتام کو پہنچا تھا، اور لوگوں نے ایسے اس پہلے سلسلہ وار ناول کو کافی سراہا بھی تھا۔ وہ کافی حد تک مطمئن تھی، مگر خوش نہ تھی، اور خوش ہوتی بھی کیسے؟ آخرکار اس کو خوش کرنے والا ہی جب اس سے ناراض تھا تو وہ خوش کیسے ہو جاتی؟ اس نے موبائل اٹھا کر تاریخ دیکھی، آج پورے 3 ماہ ہو گئے تھے اسے اپنے گھر آئے ہوئے۔ وہ شخص جس نے پچھلے 3 سالوں میں اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کیا تھا، ان 3 ماہ میں اسے اس قدر اکیلا کر دیا تھا جیسے وہ کبھی اس کی زندگی میں شامل ہی نہ تھی۔ نہ جانے کیوں کچھ لوگ ہمیں پہلے بے حد محبت دیتے ہیں اور پھر ایک دم ہی ہم سے اپنی ساری محبت واپس لے کر ہمیں کنگال کر دیتے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا۔ وہ ان ہی سوچوں میں گم تھی کہ شہدا بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا کر رہی ہو شازی؟ وہ انہیں دیکھ کر سیدھی ہوئی اور شہدا بیگم اس کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں مما، بس ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹا، شہزاد نے کوئی رابطہ کیا؟ شہدا بیگم نے فکر مندی سے سوالیہ انداز میں سوال اٹھائے۔ مما پلیز خدا کے لیے شہزاد کا ذکر میرے سامنے مت کیا کریں، اور ویسے بھی میں اور شہزاد ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور یہ بات شہزاد نے مجھ سے خود کہی ہے۔ شازی نے اپنی آنکھیں کرب سے گھمائیں، یہ بات کہتے ہوئے اس کا اپنا وجود اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، مگر حقیقت تو یہی تھی جو آج اس نے شہدا بیگم کے سامنے بھی کھول کر رکھ دی تھی۔ جبکہ دوسری جانب شہدا بیگم نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ شہدا بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں مما، شہزاد نے مجھ سے خود کہا تھا کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے، اور میں بھی اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب کی بار شازی کا لہجہ سپاٹ اور انداز حتمی تھا۔ شہدا بیگم کو اس بات کی تو ذرا سی بھنک نہ تھی کہ وہ شہزاد سے لڑ کر آئی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ معاملہ ہے کیا، اور اس قدر تلخ ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ شہدا شازی سے مزید کچھ پوچھتی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی، وہ کمرے سے جا چکی تھی، اور پہلے سے پریشان بیٹھی شہدا بیگم کو مزید پریشان کر گئی تھی۔ خالہ آئی ہوئی تھی اور امی ان کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول تھیں۔ وہ جب حال کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو خالہ نے
اس کی طرف ایک بھرپور مسکرائی۔ وہ بے اختیار خالہ کی طرف بڑھا اور اسے پیار لینے کے لیے اپنا سر جھکا دیا۔ خالہ نے خلاف توقع نہ صرف اسے پیار دیا بلکہ اس کا سر ماتھا چوما اور اسے ڈھیر ساری دعاؤں سے بھی نوازا، اور وہ ان کی اس حرکت پر کافی حیران ہوا تھا، کیونکہ جب اس نے ان کی بیٹی لیلا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا تب سے خالہ اسے دعائیں دینا تو دور کی بات، اس کو سلام تک کا جواب نہیں دیتی تھی۔ مگر آج خیر وہ اسی حیران اور پریشان کیفیت میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آج اسے ڈھیر سارا کام کرنا تھا۔ اس نے دراز میں سے اسائنمنٹ پیپر نکالے اور انہیں بیڈ پر اچھال دیا اور خود فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ جب واش روم سے باہر نکلا تو کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ اور اس میں سے اندر آنے والی ہوا کی وجہ سے سارے پیپر ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ کچھ بیڈ پر بکھرے پڑے تھے تو کچھ زمین پر گرے پڑے تھے۔ کمرے کی یہ حالت دیکھ کر اسے یکدم ہی شازی کا خیال آیا تھا۔ اس دن بھی کمرے کی یہی حالت تھی۔ وہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا تو شازی اپنے ارد گرد کاغذ پھیلائے بیٹھی ناول لکھنے میں مصروف تھی۔ کچھ کاغذ گیند کی صورت میں گول مول ہوئے زمین پر پڑے تھے۔ یہ اس کا پہلا سلسلہ وار ناول تھا اور وہ اس کی ایک ایک سطر کو خوب سے خوب تر بنانا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ناول لکھنے اور اس کو بہتر بنانے میں لگی رہتی تھی۔ اور یہ سلسلہ اب سے نہیں بلکہ تب سے شروع تھا جب سے اس نے ناول لکھنا شروع کیا تھا، یعنی پچھلے 6 ماہ سے۔ اور اس صورت میں وہ شہزاد اور اس کے کاموں کو بالکل بھول چکی تھی، اور شہزاد اس روز کی صورت حال سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے ایک روکھی پھیکی نظر اس پر ڈالی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب شازی اپنے کام میں اس قدر مصروف تھی کہ اس نے ایک دفعہ اسے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ شازی شہزاد نے اسے بیزاری سے پکارا، شہزاد آپ فریش ہو جائے اور فاطمہ سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے کھانا لگا دے۔ شازی نے لکھتے لکھتے جواب دیا، شازی پلیز مجھے کھانا دینا تمہاری ذمہ داری ہے، فاطمہ کی نہیں۔ اب کی بار شہزاد غصے سے بولا اور اس کی اس بات پر چور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، کیونکہ فاطمہ آپ کی کچھ نہیں لگتی، کیا اس کا آپ پر یا آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا شازی نے اپنے ماتھے پر تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا، شازی تم میری بات کو غلط مطلب دے رہی ہو، میں نے اس لحاظ سے نہیں کہا۔ شہزاد غصے سے بولا، کس لحاظ سے کہا ہے آپ نے؟ شازی نے قلم کاغذ سائڈ پر رکھا۔ اب وہ اس سے لڑائی کرنے کے لیے مکمل طور پر میدان میں اتر آئی تھی۔ کس لحاظ سے نہیں؟ اپنا کام کرو تو میں خود ہی کھانا کھا لوں گا۔ وہ بے رخی سے کہتا وہ واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ جب واش روم سے باہر نکلا تو دونوں کے درمیان کافی دیر تک خاموشی حائل رہی۔ وہ چپ چاپ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بال بناتا رہا اور جو ناول لکھنے میں مصروف رہی، مگر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پھر وہ بولا، شازی مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہی نہیں رہی، تمہیں میری فکر نہیں رہی اور مجھے تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اور اس صورتحال میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ وہ غصے میں نہ جانے کیا سے کیا کہہ گیا تھا، اسے خود کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، لیکن پیچھے شازی کو سنا کر گیا تھا۔ اس کا لہجہ اس قدر تلخ اور انجان تھا کہ شازی کو لگا کہ وہ اس کا شہزاد ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ دیر پہلے اس کے ہاتھ جو تیزی سے ناول لکھنے میں مصروف تھے اب بالکل حرکت نہیں کر رہے تھے، جیسے ان میں جان ہی باقی نہیں رہی ہو۔ وہ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی گم سم سی بیٹھی رہی تھی۔ اس کے الفاظ اسے کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے، اور اگلے دن شازی کسی سے کچھ کہے بغیر اپنا بیگ پیک کر کے اپنے والدین کے گھر روانہ ہو چکی تھی۔ شہزاد نے اپنا سر جھٹک کر اس دن کی تلخ یاد کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کی۔ اسے نہ جانے کیوں خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ اس دن میں سے الگ ہونے کی بات نہ کرتا
تو وہ آج اس کے ساتھ ہوتی، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اس کا غصہ ناراضگی میں بدل گیا کہ اگر اس نے اس سے غصے میں آ کر الگ ہونے کا کہہ ہی دیا تھا تو وہ خود ہی رک جاتی، یا اس سے ایک دفعہ یا پوچھنے یا بات کرنے کی کوشش تو کرتی۔ رات کے کھانے پر خالہ کا شہزاد کے ساتھ اس قدر اچھے سے بولنے کا راز بھی بلا آخر سامنے آ گیا تھا۔ خالہ شہزاد کے لیے اپنی بیٹی لیلا کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ لیلا شروع ہی سے شہزاد پر مرتی تھی۔ شہزاد کی شادی سے پہلے کبھی خالہ اپنی بیٹی لیلا کی خواہش کی خاطر اپنی بہن کے دروازے پر آئی تھی، مگر افسوس تب تک شہزاد اپنا دل شادی پر فدا کر چکا تھا۔ شہزاد کے انکار کے بعد لیلا نے ابھی تک شادی نہیں کروائی تھی۔ اب جب کہ لیلا کو اور خالہ کو اس بات کا علم ہوا تھا، دادی کی طرح الفت بیگم اپنا پوتا یا پوتی دیکھنے کی خواہش مند تھی، اور اسی خواہش کو مد نظر رکھ کر وہ اپنی بہن کی باتوں میں آ گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں امی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ لیلا کی شادی، اور وہ بھی شہزاد نے جب امی اپنی ماں کے منہ سے اپنی شادی کی بات سنی تو اس کا چپاتی اٹھانے کے لیے بڑھتا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ لو بھائی، اس میں ہوش میں نہ ہونے کی کیا بات ہے؟ بیوی تمہاری 3 مہینے سے شادی اپنے گھر گئی ہوئی ہے تو وہ ایک دفعہ پھر سے اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویسے تو الفت بیگم کو اپنی بہو سے کوئی شکوہ نہیں تھا، بس پریشانی تھی تو صرف ایک چیز کی، اور وہ یہ تھی کہ وہ شادی اور شہزاد کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، لہذا اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس گھر کی اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو، اولاد تمہاری نہیں ہو رہی، تو اس صورتحال میں میں تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی نہ۔ الفت بیگم نے کھانا کھاتے ہوئے آرام سے جواب دیا۔ وہ پہلے ہی سے جانتی تھی کہ اس بات کا رد عمل کچھ ایسا ہی ہوگا۔ امی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بھابھی اگر واپس نہیں آ رہی تو اس کا مطلب تو ہم بھائی کی دوسری شادی کروا دیں گے۔ فاطمہ بھی بلا آخر اپنی بھابھی کی محبت میں بول پڑی تھی۔ تم چپ رہو، تمہیں ان معاملوں میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 6 ماہ بعد تمہاری رخصتی ہونے والی ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ الفت بیگم نے فاطمہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اور شہزاد تمہاری شادی لیلا کے ساتھ ہوگی، بس اس کے علاوہ نہ مجھے کچھ سننا ہے اور نہ کچھ جاننا ہے۔ الفت بیگم نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ تو پھر آپ میری بات بھی غور سے سن لیں، میں شادی کے علاوہ کسی دوسری لڑکی سے شادی تو دور کی بات اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ یہ وعدہ میں نے شادی کے ساتھ کیا تھا اور میں اپنے اس وعدے کو مکمل طور پر نبھاؤں گا۔ شہزاد غصے سے کہتا کھانے کی میز سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب الفت بیگم کو اس کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ وہ اپنے بچوں سے اپنی بات منوانے کا ہنر اچھے سے جانتی تھی۔ شازی اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر نظر آتی ہری ہری گھاس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ اپنی دوست کو شہزاد کے لیے آنے والے رشتے سے انجان رکھے؟ جب سے فاطمہ نے شازی کو شہزاد کے لیے لیلا کے رشتے کے بارے میں بتایا تھا اور اس میں امی رضامندی کے متعلق بھی بتایا تھا، تب سے شازی کا دل عجیب بوچھل سا ہو رہا تھا اور آنسو تھے کہ آنکھوں سے رکنے کا نام۔ شازی بیٹا تم ٹھیک ہو؟ شہزادہ بیگم نہ جانے کب کمرے میں آئی تھی اور اب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھ رہی تھی، جی مما میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوگا؟ شازی نے اپنے ہاتھ کی پوچھ سے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی ماں کی طرف مڑی۔ بیٹا آؤ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ شہزادہ نے شازی کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کی حالت سے بخوبی واقف تھی، اس لیے اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کرنے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ جی مما کہیے کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ شازی ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئی۔ دیکھو بیٹا، میاں بیوی کا رشتہ
کانچ سے بھی زیادہ نازک اور چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ شہزادہ بیگم نے شازی کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مطلب شازی نے سوالیہ انداز میں سر اٹھایا، اسے ان کی بات کی ذرا سی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شازی کے سوالیہ انداز مطلب یہ کہے بیٹا یہ رشتہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ اگر اس کو سنبھالا نہ جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ٹوٹ سکتا ہے، مگر اگر اس کو سنبھال لیا جائے اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو خاص اہمیت نہ دی جائے تو یہی رشتہ اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ زندگی کی ہر مشکل کا سامنا ڈٹ کر کرنا ہوتا ہے۔ شہزادہ بیگم اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ تو پھر ماں آپ میرے معاملے میں سمجھیں کہ میرا اور شہزاد کا رشتہ کانچ سے بھی زیادہ اور نازک ثابت ہوا ہے۔ شازی طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی، اس کی آنکھوں سے جھلکتا دکھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے وجود کا ایک ایک حصہ چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس بات کا اعتراف کر لیتی کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، نہ جانے کیوں وہ اپنے رشتے کو بچانے کی ایک کوشش تک نہیں کر رہی تھی۔ اس نے شہزادہ بیگم کے ہاتھوں میں سے اپنے ہاتھ نکالے اور کمرے سے باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹا محبت اور ضد کی جنگ میں اکثر محبت ہار جاتی ہے، لیکن میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ تمہاری محبت تمہاری ضد پر حاوی ہو جائے۔ شہزادہ بیگم نے تھکے تھکے لہجے میں اسے پیچھے سے پکارتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے ان کی بات سن لی تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہزاد 1 ماہ بعد تمہارا نکاح ہے لیلا کے ساتھ، اس لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر لو۔ وہ آفس کے لیے نکل رہا تھا جب الفت بیگم نے پیچھے سے اسے پکارتے ہوئے کہا، امی جب میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں لیلا سے شادی نہیں کروں گا تو اس کا مطلب نہیں کروں گا، پھر آپ کیوں زبردستی یہ تاریخ وغیرہ رکھ رہی ہیں؟ الفت بیگم کی بات سن کر اس کے قدم دروازے ہی میں رک گئے تھے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے جواب دیا، اور میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم نکاح کیسے نہیں کرتے۔ اگر میں تمہارے باپ کو تمہاری پسند کی لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کروانے پر راضی کر سکتی ہوں۔ الفت بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، امی آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی۔ وہ غصے سے کہتا باہر نکل گیا، تم ابھی جانتے نہیں ہو مجھے بیٹا جی، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ الفت بیگم مسکراتے ہوئے آہستہ سے بولی، وہ آفس میں بیٹھا آج صبح اپنی اور امی کی ہونے والی تکرار کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر کچھ لمحے بعد اس نے اپنا موبائل نکالا اور اس میں سے شازی کی تصویر نکال کر دیکھنے لگا۔ شازی زندگی کے ہر موڑ پر پہلے میں تمہاری طرف بڑھا ہوں، یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں نے تم سے توقع کی تھی کہ تم پہلے میری طرف بڑھو، مگر نہیں شازی تم ایسا نہیں کر پائی۔ شاید تم جھکنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی، لیکن تم فکر نہ کرو شازی، میں تمہیں منا لوں گا، میں تمہیں خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا، ہرگز نہیں۔ اس نے شازی کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا جس میں وہ مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اسے سامنے پا کر حیران رہ گیا۔ تم کب آئیں؟ شہزاد کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے موجود ہے، اور شازی شیشے کے سامنے کھڑی بال بنانے میں مصروف تھی۔ میں نے سوچا کہ آپ کو میرا خیال آئے گا نہیں، کیونکہ آپ تو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے میں خود ہی واپس آ گئی۔ شازی نے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے اس پر طنز کیا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات واضح نمایاں تھے۔ آئی ایم سوری شازی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ شہزاد اس کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، بڑی جلدی نہیں، خیال آ گیا جناب آپ کو، ورنہ
اگر میں واپس نہ آتی تو آپ تو میرے بارے میں سوچتے بھی نہ اور دوسری شادی کروا کر مزے سے اپنی زندگی جیتے۔ شادی نے غصے سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالتے ہوئے کہا، وہ ابھی تک اس سے ناراض تھی اور تمہیں لگتا ہے کہ میں وعدہ خلافی کر سکتا ہوں؟ شہزاد نے بھرپور محبت سے اسے دیکھا، اس کے لہجے اور انداز کی سچائی بتا رہی تھی کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، اور شہزاد کی ایک محبت بھری نگاہ شازیہ کا سارا غصہ اور ناراضگی جھٹ ختم کر گئی تھی، اور اب اس کی جگہ محبت، اطمینان اور خوشی نے لے لی تھی۔ اور پورے 1 ماہ بعد جب اسے اپنی زندگی میں نئے آنے والے مہمان کے حوالے سے خوشخبری ملی تو اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اس نے محبت اور ضد کی جنگ میں اپنی محبت کو جتوا کر خسارے کا سودا نہیں کیا تھا۔